حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کلمہ نہیں پڑھے اور ساری رات سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو قتل کرن دے ارادے دے نال سات تن تو جدا کرن واسطے تلوار نو زہر دی پاک دیندے رہے، اپنی تلوار نو تیز کرتے رہے۔ ادھر آسماناں تے فرشتے بیٹھ کے گفتگو کر رہے نے، پتہ تے سویرے چلنا ہے کہ محمد دا سر لے کے آنا ہے کہ یہ محمد دے قدماں وچ اپنا سر رکھ کے آنا ہے۔ دن چڑھیا، سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید بن ارقم دار ارقم دے اندر تشریف فرما رہے، صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضرت امیر حمزہ جنہاں نے 3 دن ہوئے نے اسلام قبول فرمایا۔ آپ سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حفاظت واسطے کھڑے نے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان ویکھیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے دے نال جاہو جلال دے نال اس جگہ ول جا رہے نے جس جگہ تے سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے۔ تو رستے وچ حضرت خباب اور بعض روایت متعلق حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، فرمایا کہ عمر خیر ہے کدھر دا ارادہ ہے؟ عرض کیتی کہ میں محمد دا سر لین واسطے چلیا۔ تو صحابی رسول فرمایا کہ محمد ول بعد وچ جائیں، پہلا اپنے گھر جا، تیری بہن فاطمہ اور بہنوئی اس سے محمد کا کلمہ پڑھ کے انہی زلفاں دا قیدی بن چکے نے اور اپنے گھر وچ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جلال جلال مصطفیٰ دی بارگاہ جا رہے سن، جلال وچ ہور اضافہ ہویا، گرمی پیدا ہوئی اور سوچا کہ میں تے معاذ اللہ نو قتل کرنے واسطے جا رہے ہیں، لیکن میرے گھر وچ میری بہن فاطمہ او دا کلمہ پڑھ کے انہی زلفاں دا قیدی بن چکی ہے۔ آپ اپنے بہنوئی دی گھر دی طرف گئے، اگے ویکھیا کہ دروازہ لگا ہوا ہے، دروازہ کھڑکایا، آپ نے بہنوئی آن کے دروازہ کھولیا۔ جس وقت دروازہ کھولیا تو ویکھیا کہ عمر پورے جلال وچ ہے۔ فرمایا خیر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں امت دے غصے کو بچیا کرو، کیونکہ جس وقت عمر جلال وچ ہوئے اس وقت رب کائنات بھی جلال وچ آ جاتا ہے۔ آپ دے جلال دے مقام اور شان کہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ لوگوں امت دے غصے کو بچیا کرو، جس وقت امت جلال وچ ہوئے غصے وچ ہوئے اس وقت رب کائنات بھی جلال وچ ہوئے۔ تو آپ نے بہنوئی فرمایا کہ عمر خیر ہے، آپ نے فرمایا بھئی مینوں پتہ لگا تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہو۔ آپ نے کو جواب دیتا جی اور اسی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کہ پہلا کتاب دکھاؤ کتھے ہوئے، تو آپ بہن فاطمہ فرمایا کہ عمر انما المشرکون نجس، تو کافر مشرک تو نجس ہے، اگر قرآن کو چھونا قرآن کو پڑھنا پہلا وضو کرنا پڑے گا، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو چھو تو پہلا وضو کرنا پڑتا ہے، اگر تو قرآن پکڑنا چاہتا ہے تلاوت کرنا چاہتا ہے تو پہلا وضو کر غسل فرما پھر قرآن کو پڑھے گا۔ تو جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قرآن پڑھے غسل فرمانے تو بعد تو آپ تلاوت فرما رہی ہیں اننی انا اللہ سورۃ طٰہٰ، وہ بھی تلاوت فرما رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھے اور فرمایا بھئی جس نبی تے نازل ہونے والی کتاب اتنی بے مثل بے مثال اور لازوال ہے، اتنی فصاحت و بلاغت نال بھرپور ہے، وہ آقا وہ نبی خود کتنا کائنات وچ اعلیٰ اور افضل بن کے آیا ہوئے۔ آپ نے فرمایا بھئی قرآن اتھے رکھو، پہلا اس نبی دی بارگاہ لے چلو جس نبی دا تسی کلمہ پڑھ کے حلقہ بغوش اسلام ہو چکے ہو۔ آپ نے بہنوئی اور حضرت فاطمہ نے نال لے لیا تے چلتے جا رہے ہیں، سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ تک پہنچے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ساتھیو فکر نہ کرو، اگر عمر آئے ارادہ ٹھیک ہویا تو ٹھیک ہے، مصطفیٰ دی بارگاہ جا جائے گا، اگر ارادہ ٹھیک نہیں تو میری تلوار عمر فاروق کے درمیان فیصلہ کر دے گی۔ سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پریشان نے، انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے محبین حالت پریشانی وچ بیٹھے ہوئے نے۔ میری سرکار فرمایا غلامو تسی نہیں پہ تکدے جو میری آنکھاں پیاں تکدیاں نے، تسی تے عمر دے ہاتھ وچ تلوار ویندے ہو، میں اللہ دا محبوب اپنی اکھاں دے نال عمر دے سر تے خلافت دی دستار تے آ تکنا وا، میں اپنی اکھاں دے نال دستار خلافت
خلافت پہ ٹکراوا غلاموں فکر نہ کرو پریشان نہ ہو عمر آیا نہیں بلکہ بلایا گیا عمر مینوں قتل کرن نہیں آیا میرا سر تن جدا کرن نہیں آیا بلکہ عمر اپنا سر میرے قدماں وچ رکھن آیا ہے غلاموں فکر نہ کرو عمر اسلام کو ختم کرن نہیں آیا بلکہ اپنے دل وچ جڑا کفر ہے اونوں ختم کرن واسطے میری بارگاہ وچ آ رہا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ وچ پہنچے عرض کیتی اللہ دے نبی اج پتہ چلیا ہے واقعی تسی اللہ دے سچے رسول ہو واقعی اللہ دے تسی محبوب ہو کلمہ پڑھاؤ اللہ بہوش اسلام فرما لو عمر فاروق پاک کلمہ پڑھ لیا میرے مصطفیٰ دی زلفاں دے قیدی بن گئے ہن جس دن دا میرے مصطفیٰ دے غلام عمر نے کلمہ پڑھیا ہے میرے مصطفیٰ دی در جاندے نے اگے اگے مصطفیٰ پیچھے پیچھے عمر فاروق اگے اگے مصطفیٰ سچے پاسے عمر فاروق میرے مصطفیٰ دے غلام کھبے میرے مصطفیٰ دا غلام پیچھے چل رہا ہے کسے پوچھا عمر رات دس دے ہر وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے اگے پیچھے میرے مصطفیٰ دے سجے کھبے پھرنا ہے وجہ کی ہے عمر فاروق فرمایا بیلیو میں اس واسطے نال چلنا وا جس دن دا کلمہ پڑھیا ہے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ عمر دے ہوندیا کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہ حملہ آور ہو جائے عمر دے ہوندیا کوئی اللہ دے محبوب کو نقصان پہنچا دے اگر کوئی عمر دے ہوندیا اللہ دے محبوب کو نقصان پہنچان واسطے آوے گا پہلا عمر حملہ کرے گا عمر نقصان پہنچائے گا پھر اللہ دے نبی کی طرف پہلی آنکھ دیکھے گا حضرت بزرگار عمر فاروق پوری زندگی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پہرا دیتا مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھڈیا میرے رب کائنات دی بارگاہ عمر فاروق کا ساتھ اتنا مقبول ہو گیا اتنا قبول ہو گیا رب کائنات فرمایا عمر فاروق پوری زندگی وچ میرے مصطفیٰ کا ساتھ تو نہیں چھڈیا بعد از وصال میرا مصطفیٰ تیرا ساتھ نہیں چھڈنا رب کائنات نے اپنے محبوب کے قدماں دے وچ عمر فاروق نو قیامت دی صبح تک جگہ عطا فرما چھڈیے رب کائنات کو ساتھ اتنا محبوب لگا کہ قیامت صبح تک اپنے محبوب دے قدماں وچ رب کائنات نے عمر فاروق کو جگہ عطا فرما چھڈی عمر فاروق رضی اللہ تعالی کلمہ پڑھ لیا میرے مصطفیٰ دے نال عرض کیتی حضور ساڈا دین بھی سچا کلمہ پڑھنے والے بھی سچے تے تسی بھی سچے لیکن انہاں تے فرماؤ اے چھپ کے عبادت کیوں ہوئے اے اپنے گھر وچ بیٹھ کے عبادت کیوں ہوئے آقا نے کلمہ پڑھ لیا ہن آج سرے عام عبادت ہوے گی بیت اللہ شریف وچ جا کے عبادت ہوے گی حضرت بزرگار مسلماناں دی دو لائناں بن گئیاں ایک لائن دی اگے امیر حمزہ ہاتھ وچ تلوار پکڑی ہوئی ہے اسد اللہ و اسد رسولہ امیر حمزہ اللہ دا شیر ہے اللہ دے رسول دا شیر ہے ایک لائن دی رہنمائی ایک لائن دی قیادت امیر حمزہ فرما رہے ہیں دوسری لائن دی قیادت امیر حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں چل دیا جناب والا بیت اللہ شریف کے قریب پہنچے ابو جہل ابو لہب عتبہ اتبا شہبہ سارے اس واسطے باہر کھڑے نے عمر فاروق وسی کلے اللہ دے نبی نو قید کرنے واسطے بھیجیا سی لیکن عمر فاروق اللہ دے محبوب کو قید کر کے آ رہا ہے اللہ دے محبوب دے غلاماں کو قید کر کے آ رہا ہے بڑے خوش نے بڑے چہرے تے پریشان خوشی دے آثار نے لیکن جب عمر فاروق ابو جہل کے قریب پہنچے ابو جہل بول کے کہنے لگا بانجیا تینوں مبارک ہوئے تو تے سارے نوں قید کر کے لے آیا ہے عمر فاروق فرمایا ابو جہل او سینا میں انہاں نوں قید کر کے نہیں آیا بلکہ اللہ نے محبوب دیاں زلفاں دا میں خود قیدی ہو گیا وا آپ
نے فرمایا کہ انہاں نوں میں قیدی کر کے نہیں آ رہا بلکہ میں انہاں دا قیدی بن کے آ رہا تے ہن اسی چلے ہاں بیت اللہ شریف تے اوتھے جا کے تے نماز ادا کران گے ایتھے جڑے نہیں نہ مندے عمر فاروق پاک نوں آندے نے نماز معراج دی رات فرض ہوئی ایتھے کیڑی نماز پڑھتے رہے میں کہ علی پاک فرماتے ہیں کہ جس وقت میں کلمہ پڑھیا اس وقت سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے رہے تے جویں مصطفیٰ نماز پڑھتے رہے مصطفیٰ دے پیچھے میں علی بھی نماز پڑھتا رہا علی کیڑا نماز پڑھتا رہا کہنے لگا جی علی جدوں کلمہ پڑھیا اس مصطفیٰ نماز پڑھتے رہے کہ جڑی مصطفیٰ نے رب کائنات نے اپنے محبوب کو اپنے مصطفیٰ نو القاء عطا فرمائی ہوئی سی الہام وچ عطا فرمائی ہوئی سی اگر علی حالت اسلام وچ جدوں بنیادی دور ہوئے اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں کہ جڑی مصطفیٰ تے الہامی طور تے نازل ہوئی ہوئے تے عمر فاروق بیت اللہ شریف جا کے کیوں نہیں پڑھ سکتے کہ جڑی نماز رب کائنات نے اپنے محبوب تے الہامی طور تے نازل فرمائی ہوئے اگر علی پاک الہامی طور تے نماز پڑھتے رہے تے عمر فاروق پاک وہی نماز ادا فرمائی جڑی الہامی طور تے رب کائنات نے اپنے محبوب تے قلب حق تے نازل فرمائی ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں آپ تلوار لہرا رہے ہیں خبردار جڑا چاہتا ہے میری ماں میرے تے روئے جڑا چاہتا ہے اپنے بچیاں نوں یتیم کر لوے جڑا چاہتا ہے اپنی بیگم نوں بیوہ کرنا چاہتا ہے اج عمر فاروق دے سامنے آ کے مسلماناں نوں نماز پڑھن تو روکے صحیح او دے بچے یتیم ہو جان گے او دی جناب والا بیوی بیوہ ہو جائے گی او دے والدین قیامت میں آخر دے واسطے روندے رہن گے کیونکہ امت نے کلمہ پڑھ لیا ہے ان مصطفیٰ دی جان دی خاطر عمر فاروق نے اپنا سب کچھ قربان فرما چھڈیا ہے عمر فاروق نے سب کچھ قربان کر چھڈیا